الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اللہ سے انہوں نے دعائیں کی۔ وائز واو اور از جب مضارع سے پہلے آتا ہے تو ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے۔ یرف وائز اور یاد کرو جب یرفع اٹھاتا تھا ابراہیم القواعد، قواعد جو ہے کاف عین دال، اسی سے ہم ہوتا ہے ہمارا قاعدہ بیٹھنا، قاعدتن کی جمع ہے یہ بنیادیں، کیونکہ بنیاد بیٹھی ہوتی ہے اور عمارت اس کے اوپر کھڑی کی جاتی ہے۔ یرفع لفظ جو کس سے تھا؟ رافع عین سے بلند کرنا۔ ہم کہتے ہیں اہل حدیث رفع یدین کرتے ہیں، رفع کو تو بلند کرنا، اوپر لے جانا۔ تو وَإِذْ اور یاد کرو جب یرفع وہ بلند کرتا تھا ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت گھر سے، بیت گھر کو کہتے ہیں، بیت اللہ یا مراد، و اسماعیل اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی ساتھ شامل تھے۔ تو دعا کرتے تھے اپنے رب سے ربنا اے ہمارے رب، یہ اصل میں لفظ یا ربنا ہوتا ہے، یا معذوف ہو گیا، اے ہمارے رب تقبل لفظ قوفا لام سے ہے، قبول فرما، اور اہتمام سے قبول فرما کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ باب تفاعل ہوتا ہے، اہتمام اس میں، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے قبول فرما لے تاکہ ہم انعام کے مستحق ٹھہر جائے، ایکسپٹ کر لیں ہم سے، جو منا ہم سے، انکا بے شک آپ، انت تو ہی، السمیع سین میم عین فعیلن کے وزن پہ سمیع ہے، خوب سننے والا، العلیم عین لام میم سے فعیلن کے وزن پر خوب جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہم، نہ جمع کی ضمیر آئی ہے، بنا ہمیں مسلمین، مسلم جو ہے مسلم سین لام میم فرما بردار، مسلم کا تثنیہ ہے، جو ہے یہ تثنیہ الف نون اور یا نون کے نیچے زیر ہو تو تثنیہ ہوتا ہے، دونوں کو یعنی اپنا فرما بردار بنا اللہ کا اپنے لیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے، ذریت میں سے بھی، امتن امت، ایک امت، تنوین آ گئی ہے، ایک امت، مسلمتن جو فرما بردار ہو تیری، لگا تیرے لیے فرما بردار ہو، ایک مسلم امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں، آرینا رایا دکھا ہمیں، یہ نہیں کہا کہ سکھا ہمیں، بلکہ کہا کہ کر کے دکھا، یعنی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے ہمیں دکھا دی جائے، تاکہ جو ہے سکھانے سے وہ بات ویسے نہیں بنتی جتنی جو ہے پریکٹیکل جو ہے ڈیمانسٹریشن اس کے کر کے دکھایا جائے تو وہ بنتی ہے۔ وَعَارِنَا اور کر کے دکھا ہمیں، مناسکنا، مناسک لفظ نون سین کاف سے ہے، منسک کی جمع ہے، عبادت کے طریقے اور عبادت کی جگہ ہمیں جو ہے وہ طریقے کر کے دکھا اور جگہ دکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو مہربان ہو جا ہم پر، تب تابہ یتوب سے جب امر آیا تو اللہ تعالیٰ سے جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دعا، تو اس کا واو گر گیا، تب علینا اور تو توبہ قبول فرما ہماری، مہربان ہو جا ہم پر، انکا بے شک تو، انتا یہ بھی انہ کا بھی آیا ضمیر متصل آئی اور انتا منفصل ضمیر لائی گئی حاضر کی، تو ہی التواب، تواب جو لفظ ہوتا ہے تابا سے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، فعال کے وزن کے اوپر مبالغے کا صیغہ، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہونے والا ہے۔ الرحیم، رحیم راحمہ سے جو ہے فعیلن کے وزن پر بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھا رہا تھا ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت گھر سے،
جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھی، ان کے اوپر دیواریں جو ہے وہ اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل اور اسماعیل بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی اس کام میں شریک کیا. یعنی بندہ اگر خود نیکی کا کام کرتا ہو تو اپنی اولاد کو بھی اس کام میں شریک کرنا چاہیے تاکہ وہ مددگار ہو. تو جب وہ کام یہ کر رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو اپنے رب سے دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرما رہے. دیکھو کتنا اللہ کا بڑا کام کر کے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا، کوئی بڑائی نہیں، کوئی اس کے اندر تکبر نہیں کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں. اے ہمارے رب، قبول فرما لے ہم سے جو ہے یہ ہم جو کام کر رہے ہیں، تیرے گھر کو جو ہے تعمیر کر رہے ہیں. یا اللہ، یہ ہماری محنت اور کوشش قبول فرما لے ہم سے. انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور علم والا ہے. تو جو ہے دونوں فعیل کے وزن پہ لائے گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم جو ہے کام کر رہے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہے، وہ آپ سننے والے بھی ہیں، آپ علم والے بھی ہیں، اور یہ بہت بڑا کام جو تو نے ہم سے لیا ہے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب بنا لے ہمیں مسلمین، دونوں کو جو ہے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو اللہ کا اپنے لیے اپنا فرما بردار بنا لے. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد سے بھی امت مسلمت لک، ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. یہ دعا جو ہے قبول ہوئی حضرت، کیونکہ دونوں دیواریں جو خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو یہ دعا 4000 سال بعد قبول ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دعا کے مصداق جو ہے وہ آئے. ہم کیا کرتے ہیں، آج ہی ہم نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں، قبول نہیں کرتا. 4000 سال لگے اس دعا کو قبول ہو. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ایک جو ہے ہماری ذریت میں سے، ہماری نسلوں میں سے ایک جو ہے امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. وہ یہ دعا کب پوری ہوئی؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے اور نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. 4000 سال کے بعد وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت عطا کی گئی. پھر دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں کر کے دکھا. مناسک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں سکھا دے، جو ہے نہیں عرض کی کہ ہمیں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ کر کے دکھا یا اللہ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس طرح کرنا ہے، کس جگہ پر جا کے کیا عمل کرنا ہے، کہاں دعائیں کرنی ہیں، کہاں حج کرنا ہے، اور کس طرح طواف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں گے جنہوں نے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے دکھائی، حج کے طریقے سکھائے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ تُبْ عَلَيْنَا، تو ہماری توبہ قبول کر لے. جو اس کام کے اندر غلطی کوتاہی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ یا اللہ اس کو قبول فرما لے. یہ نہیں ہے کہ وہ ڈینگے مار دے کہ ہم نے بڑا کام کیا دین کا، تو جو ہے نہیں، اللہ سے ساتھ. دیکھو جتنا بڑا کام ہوتا ہے اور جتنا بڑا عہدہ منصب ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے. تو اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری توبہ قبول فرما لے جو اس میں کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو. انکا، بے شک آپ، انتا، تو ہی، التواب، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے مبالغے کا صیغہ اللہ ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب وہ خانہ کعبہ کی فاؤنڈیشنز پہلے جو ہے رکھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہم سے لیا ہے تو نے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ اس پہ تو جو ہے تو معاف کر دے اس کو. تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے خانہ کعبہ کا کتنا جو ہے دیکھو جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے، کہاں سے اٹھایا،
کہاں آگ میں پھینکے گئے، کہاں گھر سے نکلے، کہاں ملکوں کی چھان جو خاک چھانتے ہوئے مکہ پہنچے. اللہ نے ان سے یہ کام لینا تھا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی. تو خانہ کعبہ جو ہے جو مشہور و معروف روایات ہیں ان میں ہے خانہ کعبہ پہلی دفعہ فرشتوں نے تعمیر کیا، دوسری دفعہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری دفعہ شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا. پھر وہ جو ہے طوفان نوح کی وجہ سے وہ جو ہے اس کے جو شہید ہو گیا. پھر اس کو ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر وہ پھر جو ہے وہ تعمیر کیا. پھر عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا. اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کو تعمیر کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے اس کو جو ہے تعمیر کیا اور انہوں نے پلاننگ کی کہ سارا جو ہے خانہ کعبہ کے متولی ان کا خاندان پورا بن گیا. پھر قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے جو ہے خانہ کعبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود اس کے اندر نصب کیا تھا تو جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے وہ تعمیر کیا. پھر جو ہے عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کیا. پھر حجاج بن یوسف نے جو ہے اس کو تعمیر کیا. لیکن بار بار اس میں جو ہے سعودی حکمران جو تھے اس وقت کے جو ہے وہ اس میں عدل بدل کرتے رہے. سعودیہ سے پہلے جتنے بھی جو سعودی حکمرانوں سے کبھی اس کا دروازہ ادھر سے ادھر لگا دیتے، کبھی ادھر سے ادھر لگا دیتے. تو پھر علماء نے فتویٰ جاری کیا. اس طرح تو خانہ کعبہ کا جو ہے بار بار بدلتے رہیں گے، کوئی ایک شکل نہیں رہے گی. پھر انہوں نے جو ہے پھر اسی شیپ پہ آج خانہ کعبہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعمیر کرنا چاہتے تھے اس کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ لوگوں کے درمیان کہیں اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ بنے، اس لیے آپ نے اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا، پہلے ہی تعمیر پہ باقی رہنے دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق دے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو مقام ابراہیم آپ کے جو ہے پاؤں جو ہے عام لوگوں سے جو ہے بڑے ہیں 27 سینٹی میٹر اور جو ہے گہرائی ان کی ہے جو ہے 11 اور 10 سینٹی میٹر نیچے کو. اور اب تک یہ بڑا معجزہ ہے کہ ان کے پاؤں کے نشان ابھی تک باقی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن جی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.